القرآن 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے کا آغاز سورۃ حجر کی دوسری آیت سے ہوتا ہے۔ سورہ حجر کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام را سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب اور ایک روشن قرآن کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی کافر آرزو کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ یونس سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ یہ قرآن مجید کی ان صورتوں پر مشتمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مکی دور کے آخری 4 سالوں کے اندر نازل ہوئی ہیں، لہذا ان کے اندر وہی ایک فیصلہ کن انداز ذرہم یاکلوا یتمتعوا، چھوڑو انہیں ان کے حال پر، یاکلوا یتمتعوا، یہ کھائیں پئیں اور عیش کریں، ویلہہم العمل، اور طول دیں اپنی امیدوں کو، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا کتاب معلوم، ہم نے کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی تباہی کا فیصلہ ایک محفوظ ڈاکیومنٹ کے اندر، کھلے ڈاکیومنٹ کے اندر محفوظ تھا، لکھا ہوا تھا، ریکارڈڈ تھا۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ اجل معین ہے، جس وقت کسی قوم نے ہلاک ہونا ہے، شخص کے معاملے میں بھی معاملہ یہی ہے اور قوم اور بستیوں کے بارے میں بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت طے کیا ہوا ہے اس سے نہ لمحہ بھر ڈیلے ہو سکتا ہے اور نہ اس سے لمحہ بھر ارلیئر وہ ہلاکت واقع ہو سکتی ہے۔ تو ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستاخرون، وقالوا، اور یہ کافر کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے وہ شخص کہ جس پر نصیحت نازل کی جا رہی ہے، انک لمجنون، تم تو معاذ اللہ پاگل ہو، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پھر تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ تم کہتے ہو کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے تو ہمارے سامنے لاؤ۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو نازل نہیں فرمایا کرتے مگر حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، معاملہ چکانے کے لیے۔ وما کانوا اذا منذرین، اور جب وہ آئیں گے تو پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی نے یہ نصیحت نازل فرمائی ہے، یہ قرآن مجید ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی میرے ساتھ انوکھا معاملہ پیش آ رہا ہے، اور پہلے کسی کے ساتھ ایسی چیز نہیں ہوئی، ایسی مصیبت نہیں آئی، تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جب بقول غالب قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، اسی طرح پریشانی سب کو پیش آتی ہے، تو پھر انسان کا غم اس سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں میں پیغمبر بھیجے تھے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح اس جھٹلانے کے عمل کو ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک کہنے کا انداز ہے۔ سورہ ذاریات میں اس کو یوں فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی کہا ساحر و مجنون، یا تو یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ اتباسو بھی کیا ہر جانے والا جو ہے وہ پچھلوں کو نصیحت کر جاتا ہے کہ تم بھی یہ کہنا؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں ان کی مینٹیلٹی جو ہے وہ ریبیلیس ہے، باغی ہے۔ تو جو باغی مینٹیلٹی ہے وہ ایک ہی طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو یہاں اسی کا دوسرا ورژن ہے کہ یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، اور تو تم یوں سمجھو کہ ہم یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے ہم ان کے دلوں میں سرایت کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اب انہی کے جو کویسچنز تھے اس کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ یا تو ہمیں فرشتہ دکھاؤ، ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لیے ہوئے آئے، تمہیں ڈلیور کر دے تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یا گو دی ادر وے راؤنڈ، تم ہمارے سامنے خالی ہاتھ آسمان پہ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے واپس آؤ تو ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کے رسول ہو۔ اب اس پہ اگلی بات جو ہے وہ یہاں سے کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ خود اوپر جا کر آسمانوں کی سیر کر کے آئیں اور ان تمام حقائق جو تم کہہ رہے ہو ان کو ویریفائی کر کے آئیں، پھر بھی یہ کہیں گے کہ انما سکرت ابصارنا، ہماری تو آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، اور ہم تو جادو زدہ لوگ ہو گئے ہیں۔ یعنی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے ان کی حفاظت کی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم ہوائیں چلاتے ہیں بادلوں سے بھری ہوئی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر ہم اس کے ذریعے سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کا خزانہ نہیں رکھتے۔ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کو ہر 7-8 پاروں کے بعد دہرایا گیا ہے۔ پہلے پارے میں 4تھا رکوع، پھر 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے 1 رکوع سے زائد قصہ آدم و ابلیس کا بیان، اس کے بعد پھر اب تیسری دفعہ آ رہا ہے قصہ آدم و ابلیس سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں ایک بشر بنانے والا ہوں سڑے ہوئے سنے ہوئے گارے سے کہ جس میں سے بدبو آ رہی ہو، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں اس کو سنوار چکوں، سواؤ کہتے ہیں برابر کو، تسویہ
برابر کرنا، یعنی جس کو ہم پنجابی محاورے میں کہتے ہیں سدھا پتلا کرنا، نوک پلک سنوارنا۔ ایک بلڈنگ کا سٹرکچر ہوتا ہے جو ہفتوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر فنیشنگ ہوتی ہے جو بہت ٹائم لیتی ہے، لیکن اس فنیشنگ کیا ہوتی ہے کہ جہاں کہیں اس کا کوئی کونا بھرا ہوا ہے اس کو ایڈ کر کے برابر کر دیا جائے، جہاں ابھرا ہوا ہے اس کو تراش دیا جائے۔ وہی سٹرکچر جس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا اب اس میں رہنے کو جی چاہتا ہے۔ انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو سٹیپس جو ہیں وہ ایک سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ ایک ہے انسان کا یہ حیوانی وجود جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے بعد پھر اس میں سافٹ چینجز کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جسم کو دیکھا جائے تو انسان پورا حیوان ہے، جسے بھوک لگتی ہے جیسے حیوانوں کو لگتی ہے، پیاس لگتی ہے جیسے حیوانوں کو لگتی ہے، غصہ آتا ہے جیسے جانوروں کو آتا ہے، اسی طرح اس کے اندر جنسی جذبہ ہے، سیکس ہے جیسے جانوروں کے اندر ہے۔ لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے جو نظر نہیں آتا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سکھایا ہے، اسی کا نام عقل ہے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا، اس کا ہارڈ ویئر بنایا اللہ تعالیٰ نے، جسمانی وجود بنایا نظر آنے والا۔ دوسرا، اس کے اندر ایک سافٹ چینج اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ اسی جسم کے اندر، اسی سٹرکچر کے اندر ایک انویزیبل چینج ہے کہ انسان حیوانات کے مقابلے میں اپنی بھوک، اپنی پیاس اور اپنے غصے کو اور اپنے سیکس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کتنی ہی بھوک لگی ہو، رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ایکسپیرینس ہے کہ گرمیوں کے روزے ہوں، شدید بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، لیکن جب تک انسان کی نیت نہ ہو کہ بس میں روزہ توڑ دوں، اس وقت تک جو ہے کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ضرور کھائے یا ضرور پیے۔ کھانے پینے کی ہر نعمت جو ہے وہ فریج میں پڑی ہوتی ہے، طرح طرح کے مشروب پیاس بجھانے کے لیے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنے فیصلے سے بھوک ہونے کے باوجود نہیں کھاتا، پیاس ہونے کے باوجود اپنی ڈیسیژن سے کہتا ہے کہ نہیں، میں نے پانی نہیں پینا، میں نے کوئی مشروب ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں ڈالنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا تصویہ ہے۔ اس پر پھر تیسری چیز ایڈ ہوئی، تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں، اس کو فنش کر چکوں، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا اس سے کہ وہ سجدہ کرے، یعنی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا، او ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ تمہیں کہ تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو شیطان کہنے لگا کہ میں ہرگز سجدہ نہیں کر سکتا اس بشر کو جس کو تو نے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہاں اس نے باقاعدہ یہ وضاحت کی کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سپیریئر ہے، لہذا میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ قال اخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، پس تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، کنڈیمڈ ہے۔ وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بدلے کے دن تک، قیامت کے دن تک تم پر لعنت برستی رہے گی۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک اجازت مانگی کہ اے میرے رب، اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں مجھے مہلت دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو عطا کر دیا ہے، یعنی اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تمہیں ایک معلوم جانے پہچانے دن تک کے لیے، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔
قال ربی بما اغویتنی، شیطان کہنے لگا کہ ربا جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کی ہر شے ان کے لیے پرکشش بناؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ گمراہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو منزل اسے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، لیکن شیطان نے کہا کہ میں اسے آخرت سے ڈائیورٹ کروں گا اور دنیا کی چیزیں اتنی اس کے لیے پرکشش بنا کر اس کو دکھاؤں گا کہ اس کا مرنے کو جی نہیں چاہے گا، آخرت کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوگی۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو اغوا کر کے رہوں گا، بہکا کر رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کو جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، یاد رکھنا میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا، یعنی جو بندے جن کو میں پسند کروں گا اور اپنے لیے خالص کر لوں گا ان کو تو میں بچاؤں گا ہی، لیکن کسی بھی انسان پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا میرے بندوں پر، تم ورغلا سکو گے، گمراہ کر سکو گے، لیکن تم کسی کو زبردستی غلط راستے پر نہیں لے جا سکو گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں تیرے پیچھے کون لگے گا؟ جو خود اپنے چوائس سے تیری پیروی کرے گا، گمراہ ہونے والوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہوگی۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے انسانوں کی گنتی جو ہے وہ مخصوص ہوگی کہ کون کس دروازے سے جہنم میں جائے گا۔ جیسے اہل جنت کے لیے دروازے ہوں گے، ایسے ہی اہل جہنم کے لیے بھی مختلف دروازے ہوں گے جس میں سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، قرآن مجید کا عام اسلوب جہنم کے تذکرے کے ساتھ جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر پوری طرح سلامتی کے ساتھ، جبکہ تمہیں ہر طرف سے سلام پیش کیا جا رہا ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں جو کدورتیں ہوں گی، جو ایک دوسرے کے لیے کھردرا پن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا۔ اخواناً علی سرور متقابلین، اور وہ کوچز کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہ تو انہیں کوئی وہاں پر تھکان ہوگی، تکلیف پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ کبھی جنت سے نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے، واہ واہ، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بڑا بخشنہار ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بھی بڑا درد دینے والا، بڑا تکلیف دہ عذاب ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جا بجا تذکرہ ہے، اور بہت ہی اچھا تذکرہ ہے جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ قوم لوط کی طرف جانے والے تھے۔ اب پھر اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، ایک سے زائد مرتبہ تذکرہ ہے، ایک مقام یہ ہے نبئہم عن ضیف ابراہیم، ذرا انہیں بتاؤ نا ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ، ان کا حال۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو جب وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام عرض کیا۔ قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس کی تفصیل کیا ہے وہ دوسرے مقام پر آپ کو مل جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم پھٹافٹ بہت مہمان نواز تھے، حالانکہ پہچانا بھی نہیں تھا، لیکن گئے اور بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن چونکہ فرشتے تھے وہ کھانا تو تھا نہیں انہوں نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں؟ اور دل ہی دل میں
خوف محسوس کیا کہ یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے، اس لیے کہ پرانے زمانے میں جس گھر کا نمک کوئی شخص کھا لیتا تھا پھر وہ سمجھتا تھا کہ اخلاقی طور پہ میں باؤنڈ ہو گیا ہوں کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قالوا لا تعجل، فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی گھبرائیے گا نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک عقل مند بیٹے کی، صاحب علم بیٹے کی۔ سورہ صافات میں جہاں حضرت اسماعیل کی پیدائش کا تذکرہ ہے تو وہاں غلام حلیم کا ہے، بردبار، ٹالریٹ کرنے والا، سٹیبل۔ قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی الا ام مسنی الکبر فبم تبشرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو تم؟ قالوا بشرناک بالحق، فرشتے کہنے لگے کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، اور آپ مایوس ہونے والوں میں شامل نہ ہو جائیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کمال کی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو صرف گمراہ مایوس ہوا کرتے ہیں، میں کیوں مایوس ہوں گا اللہ کی رحمت سے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، انہیں معلوم تھا کہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم عذاب کی مستحق ٹھہر چکی ہے، اب کسی بھی لمحے ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ تو ان کو کھٹکا ہوا کہ یہ فرشتے کہیں قوم لوط پر عذاب بھیجنے کے لیے تو نہیں آئے، لہذا انہوں نے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور تمہارا کیا کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، یعنی ہم کو ہلاک کریں گے سوائے لوط کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچائیں گے الا امرأتہ، سوائے ان کی ایک بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے یہ بات طے کی ہے اس کے سلسلے میں کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد پھر تذکرہ ہے کہ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ انکم قوم منکرون، تم غیر مانوس سے نا آشنا لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، فرشتے کہنے لگے اصل میں ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ شک کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب۔ وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، اور ہم آپ کے پاس سچی بات لائے ہیں، ایک یقینی امر لائے ہیں اور یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فأسر بأہلک بقطع من اللیل، لہذا آپ راتوں رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں۔ واتبع ادبارہم، آپ ان کے پیچھے رہیے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ وامضوا حیث تؤمرون، اور جہاں تمہیں حکم ملے چلے جاؤ۔ وقضینا الیک ذلک الامر، اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، یقیناً ہم وحی بھیجی کہ ان کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، یعنی یہ بالکل ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اب جب حضرت لوط کے مہمان جو ٹین ایج لڑکوں کی شکل میں ان کی بستی میں بھیجے گئے تھے، جو ہی وہ بستی میں داخل ہوئے جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ آج لوط کے ہاں ٹین ایج بڑے خوبصورت بچے مہمان آئے ہیں۔ لہذا ان کی قوم کے سردار بھاگے ان کے گھر پہنچ گئے، ان سے تقاضا کرنے کے لیے کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے درخواست کی ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، لہذا تم مجھے میرے مہمانوں کے سلسلے میں رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو، میری بےزتی نہ کرو، مجھے بے آبرو نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، لیکن ان کی قوم کے سردار کہنے لگے
کہ ہم نے تمہیں سارے جہان کا ٹھیکیدار بننے سے منع نہیں کیا ہوا کئی دفعہ؟ قال ہؤلاء بناتی، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں ضرور اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہے تو جو جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے تحت میں تم سے اپنی بیٹیاں نکاح دیتا ہوں تاکہ تم ان سے اپنی خواہش پوری کر سکو۔ فرمایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تیری جان کی قسم ہے کہ وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اور سورج کے نکلنے کے وقت ان کو ایک زوردار آواز نے آن پکڑا۔ وہ دھماکہ تھا یا کوئی چیخ تھی، واللہ اعلم۔ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے ان کو اوپر نیچے کر دیا، جیسے کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے اس سے یوں کر کے زمین پھٹتی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو کسی بم کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ اس بستی کو اوپر اٹھا کر پھر پلٹ دیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں، مٹی کو گرم کر کے پتھر بنا کر، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر برسائیں۔ اور سورہ ذاریات میں ہے کہ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، اللہ کے ان باغیوں کے لیے وہ نشان زدہ تھی، جیسے میزائل ہوتا ہے کہ یہ فلاں کنکر جو ہے یہ فلاں سردار کو جا کے لگے گی اور فلاں کنکر جو ہے وہ فلاں سردار کو جا کے لگے گی اور اس کو بھیجا پھاڑے گی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس قصے میں اہل فراست کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں تھیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یقیناً وہ بستی تمہاری کھلی شاہراہ کے اوپر واقع ہے، یعنی مکے کے لوگ چونکہ تاجر تھے اور ان کا شام کی طرف آنا جانا ہوتا تھا، تو وہ بستی جو ہے وہ تمہیں نظر آتی ہے جیسے ہمارے کھنڈرات ہیں، لیکن یہ سیکولر تہذیب جو ہے یہ بڑی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کے ان نشانوں کو بھی وہ سیرگاہ بنا دیتے ہیں اور تختیاں لگ جاتی ہیں کہ جی یہ 10,000 سال پرانی تہذیب ہے اور یہ 20,000 سال پرانی تہذیب ہے، اور یہ ان کے لوٹے دیکھو اور ان کے گھڑے دیکھو اور ان کے پلیٹیں دیکھو اور ان کے ٹوائلٹس دیکھو، حالانکہ جو اصل دیکھنے کی چیز ہے تاکہ اس کی طرف کسی کا ذہن نہ جائے کہ یہ اتنی موٹی دیواریں، اس کے باوجود یہ لوگ کیسے مر گئے، یہ بستیاں کیسے تباہ ہو گئیں۔ اصل میں غور و فکر کرنے کی چیز یہ ہے جس پر یہ تہذیب ہمیں غور و فکر سے روکتی ہے۔ اس کی آخری آیات بڑی گلوریس ہیں۔ فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اور خیال یہ ہے کہ اسی آیت کی کمپلائنس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت دی ہے، یعنی یہ آیت جو ہے یہ شروع کے 3 سالوں کے اندر نازل ہونے والی یا 3 سال کے بعد نازل ہونے والی آیت معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر جو واعظ فرمایا ہے وہ 3 سال، وحی کے آغاز کے 3 سال کے بعد یا تیسرے سال میں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو جس چیز کا تمہیں حکم ملا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے کنارہ کش رہو، ان کی پرواہ نہ کرو۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں بندوبست کیا ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بناتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے، ان کے استہزاء اور مذاق سے تمہارا سینہ بھجتا ہے، تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر، یعنی تسبیح سمجھے نا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کر۔
وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ یہ بڑا خاص معاملہ ہے کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو تم ایسا محسوس کیا کرو جیسے تم نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر بھاگتا ہے ماں کی طرف، اسی طرح جب بھی تکلیف ہو، جب بھی پریشانی ہو، تمہارا مذاق اڑایا جائے، تم کو تانے دیے جائیں، تم پر الزامات لگائے جائیں، تو پھر لب کو اللہ کی طرف اور گر جاؤ اس کے سامنے سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے تمہیں پروٹیکٹ کرے گا۔ نوٹ کیجئے گا سورۃ علق کے اندر بھی اس کی پہلی آیات تو وہ ہیں کہ جو پہلی وہی ہیں، اس کے بعد پھر ابو جہل کا وہاں پر تذکرہ ہے، ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو اللہ کے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ارایت ان کان علی الہدی، دیکھو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا خدا خوفی کی تلقین کرتا، حکم دیتا، ارایت ان کذب وتولی، اور دیکھو ان کذب وتولی، اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ اور اگر وہ باز نہ آیا تو لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، تو ہم بھی اس پیشانی سے کے بالوں سے پکڑیں گے۔ کون سی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی۔ چونکہ ابو جہل نے جو اس کی چوپال تھی، اس کی جو بیٹھک تھی، اس پر بیٹھنے والے لوگوں کو کہا تھا نا کہ ہے کوئی جو وہ سامنے محمد نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گلے میں پھندا ڈالے چادر کا، پھر کہا کہ وہ فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی نجاست بڑی اجری پڑی ہے وہاں پر، ہے کوئی تم میں سے جو جائے اور وہ اجری لے آئے اور اس کے اوپر لا کے ڈال دے؟ تو عبداللہ بن ابی معیط بدبخت جو ہے دونوں مرتبہ گیا تھا اور اس نے ابو جہل کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ بھی اپنی بیٹھک کو، اپنی چوپال کو بلا لے، اور ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے، اور تو گھبرا مت۔ لیکن اس کے پریشر میں آ کر اس کی بات نہ مان بیٹھنا، اور میرے سامنے سجدے میں گر جانا اور میرے انتہائی قریب ہو جانا۔ تو یہاں بھی چونکہ ذکر ہے انہی استہزاء اور تمسخر کی باتوں کا، اور پھر وہی حکم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ وَقُم مِّنَ الساجدین، بس اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کر، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی جاری رکھ، عبادت جاری رکھ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ 14ویں پارے میں سورۃ حجر کے بعد 16 رکوعوں پر مشتمل سورۃ نحل آتی ہے۔ سورہ نحل اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، ان کے تذکرے میں ایک بہت اونچا مقام رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس میں حکمت سے بہت سے مضامین ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی ہائی لائٹ کرتا رہوں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے نہیں ہوا، اور عام طور پر قرآن مجید کے تذکرے سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، اس میں قرآن مجید کا تذکرہ بھی نہیں ہے آغاز میں، سیدھا سیدھا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آیا ہی چاہتا ہے، آ گیا، فلا تستعجلوہ، تو اے کافرو تم اس کے لیے جلدی مت بتاؤ، جلدی مت مچاؤ، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بزرگ و برتر ہے اور بہت اونچا ہے اس شرک سے جو تم اس کے ساتھ کرتے ہو۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور یہ اپنی اس اصلیت کو بھول کر کھلے کھلے جھگڑے کرنے لگتا ہے اللہ کے ساتھ۔ والانعام خلقہا،
لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، اور چوپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے جڑاول یعنی وہ جو ornaments ہوتے ہیں، جیسے ہاتھی دانت ہے اس سے بڑے خوبصورت زیورات بنتے ہیں، بہت فرنیچر جو ہے اس کے اندر وہ کام آتا ہے، تو اس میں تمہارے لیے جڑاؤ ہے، و منافع، اور بہت سے منافع ہیں، بہت سے فائدے ہیں، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ شہری ماحول میں قرآن مجید کی بہت سی آیات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر شہر میں رہتے ہوئے بھی انسان کو تھوڑا سا دیہاتی ماحول کا ٹچ ہو تو پھر بہت سی آیات جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ دیہات میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کا جو اصل سٹیٹس ہے وہ زمین اور جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی شہروں میں بڑا آدمی پہچانا جاتا ہے کہ وہ لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے یا ارب پتی ہے۔ دیہاتوں میں کتنے مربع ہیں اس کے، کتنیاں پیلیاں ہیں اس کی، اور کتنے جانور ہیں اس کے پاس، گھوڑے کتنے ہیں، بھینسیں کتنی ہیں، کتے کتنے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دیہات کے سمبلز ہیں۔ تو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور جب تم شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب تم صبح ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو، اس میں تمہاری عزت اور شان ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ گلہ جو ہے یہ کس کا ہے، یہ اجڑ کس کا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بہت خوب۔ جانور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر بھی اپریشیٹ کیا جاتا، بھائی واہ بڑے خوبصورت جانور ہیں، واہ 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 بھائی بڑی تعداد ہے جانوروں کی۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور تمہارے لیے تمہارے بوجھ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں دور کی مسافت تک، کہ جن کو تم بہت زیادہ زور خرچ کر کے بھی نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی مین پاور سے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت شفیق و مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اب یہ سواریوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، وزینہ، اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی بہت سی چیزیں اس نے پیدا فرمائی ہیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ ہی تک پہنچتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس سے الٹے راستے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں جو اس راستے کو چھوڑ کر غلط راستوں کی طرف نکل غلط مناظر کی طرف نکل جاتی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہے گا تو تم سب کو راہ راست پر لے آئے گا۔ یہ بھی وہی کنسولمنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ کی کوئی خامی یا کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی بات مان نہیں رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو ایک چٹکی میں اسلام کے راستے پر، ایمان کے راستے پر لے آئے گا، اسلام میں داخل کر دے گا۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے۔ لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، جس میں سے تم پیتے ہو اور جس سے تم اپنے درختوں کو سیراب کرتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، اور اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور پیدا کرتا ہے، اور ہر قسم کے مزید میوے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو تمہاری سروس پہ لگایا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تمہاری سروس پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو کچھ اس نے زمین میں پیدا کیا ہے وہ مختلف رنگوں کا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر
نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اسی نے تمہارے لیے دریا اور سمندر کو تمہاری سروس پہ لگایا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے تم اپنے لیے زیور نکالو جسے تم پہنو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں وہ دریا کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس لیے کہ تم ان پہ سفر کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑے ہیں، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، مبادا زمین تمہیں لے کر ڈول جائے۔ وَأَنْهَارًا، اور دریا چلائے ہیں۔ وَسُبُلًا، اور راستے بنائے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منازل تک پہنچ سکو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور انسان ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں، ڈائریکشنز لیتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا پیدا کرنے والا اور کچھ نہ پیدا کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کوئی ہوش ہے کہ نہیں تمہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسانوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لعفو الرحیم، ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 33 میں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا یہ منتظر ہیں اس چیز کے کہ ان پر فرشتے آئیں؟ او یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا فیصلہ آئے، حکم آئے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی یہی حرکت کی تھی۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں خود ہی وہ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ انما قولنا، آیت نمبر 40 ہے، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، بس ہماری بات تو کسی چیز کے سلسلے میں جب ہم اس کا ارادہ کر لیں صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا، اینڈ دیر اٹ از، وہ ہو جاتی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے یہ رسول بھیجے تھے وہ مرد ہی تھے، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل ذکر جن کے پاس پہلے سے وہ نصیحت، وہ کتابیں، وہ الہامی پیغام موجود ہے، ان سے پوچھ کے دیکھ لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جاتے تو ان سے پوچھ لو۔ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، ان پیغمبروں کو ہم نے دلیلیں بھی دی تھیں، کتابیں بھی دی تھیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی یہ نصیحت نازل کر دی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، یعنی جو لوگوں کا خیال ہے بعض لوگوں کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک معاذ اللہ ڈاکیے کسی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا کر وہ فارغ نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ جو وحی ان پر نازل کی گئی ہے وہ وحی بھی جوں کی توں لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اسے لوگوں کے سامنے واضح بھی کریں، اس کی وضاحت بھی کریں، اس کی تشریح بھی کریں۔ This is what he has done. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں پر واضح کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے کہ وہ غور و فکر کریں۔ اہل عرب کا شرک جو تھا وہ بڑا مخصوص شرک تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، لیکن مکے کے لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، بیٹے بھی نہیں بیٹیاں۔ قرآن مجید جا بجا انہیں بڑے طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ what nonsense have you done وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں جبکہ وہ اس سے پاک ہے، اس سے ابو ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، واہ بھائی واہ، اللہ کے لیے تو یہ بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں اور انہیں ملے ان کی پسند کی چیز یعنی بیٹے، اور حال ان کا یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے اللہ کے لیے تجویز کی ہے یا تجویز کرتے ہیں، جب انہیں اس کی خوشخبری ملتی ہے بیٹی کی تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ
ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے کے گھونٹ بننے لگتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنا چہرہ چھپایا پھرتا ہے لوگوں سے اس خوشخبری پر جو اسے ملی ہے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ کہ بہت بری تجویزیں، بہت برے فیصلے وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرنا چاہے، ما ترک علیہا من دابۃ، تو وہ زمین پر کسی مخلوق کو بستہ نہ چھوڑے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اصل میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اس عذاب کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے ایک وقت معین تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور پھر جب ان کے لیے وہ وقت معین آئے گا تو نہ تو وہ گھڑی بھر ان کے لیے مؤخر کیا جائے گا، اور نہ اس سے گھڑی بھر پہلے وہ عذاب ان پر نازل کیا جائے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آیت نمبر 66 ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں کے اندر بھی عبرت کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم پلاتے ہیں تمہیں، یعنی جانور کے اندر سے گوبر اور خون کے بیچ میں سے تازہ دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ۔ یہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ تازہ شے جو ہے وہ آپ کو میسر نہیں آ سکتی۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر تجربہ ہوا ہو کہ جو پھل آپ بازار سے لے کے کھاتے ہیں اور وہ پھل جو آپ خود اپنے ہاتھ سے درخت سے توڑ کے کھاتے ہیں، اس کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دودھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شے بنائی ہے کہ جو اسی وقت بنتا ہے، یعنی خاص طور پر جو ہمارے پرانی روایت ہے کہ بچوں کو وہ دودھ کی دھاریں جو ہیں ان کے منہ میں سیدھے ڈالا کرتے تھے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ چھری لے کر آئے اور دیکھنا چاہے کہ اتنی بڑی بالٹی بھر کر دودھ کی اس نے دے دی، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ بھینس کے اندر کیسے سٹورڈ ہے۔ جب وہ چھری سے کٹ لگائے گا تو خون نکلے گا، اور ڈھونڈتے 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 وہ گوبر تک چلا جائے گا، لیکن اس کو دودھ کا نام و نشان، دودھ کا کوئی سٹور نہیں ملے گا، کوئی سٹاک نہیں ملے گا۔ ہاں، جب گائے، بھینس، بکری دودھ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس کے پستان کے اندر وہ اسی وقت وہ خون دودھ بن رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی باقاعدہ سٹوریج اس کا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی خون جو ہے وہ جب میموری گلینڈ میں سے گزرتا ہے تو جیسے باقی تمام غدود جو ہیں، باقی تمام گلینڈ جو ہیں، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کام لگایا ہوا ہے وہ اس میں سے اپنے حصے کی چیز نچوڑ لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آنسو، تھوک، پسینہ، پیشاب، یہ سب خون ہی میں سے نکلتے ہیں۔ تو یہاں اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کے طور پر بتایا گیا ہے کہ تم جانور سے لذیذ دودھ حاصل کرتے ہو، اور آج تک بھی انسان اپنی ساری ترقی کے باوجود دودھ کا ایک قطرہ بھی پیدا نہیں کر سکا۔ وَمِن ثمرات النخیل والعناب، اور کھجور اور انگور کے میووں میں سے بھی، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم اس میں سے شراب بھی نچوڑتے ہو اور رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سینسیبل لوگوں کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور ان چھتریوں پر جو لوگ بناتے ہیں، جیسے انگور کی بیل ہے اور پھر جس پہ جو اوپر چڑھتی ہے اس میں تم جا کر اپنے چھتے بناؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے بچھائے ہوئے راستوں پر چلو، یخرج من بطونہا،
شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نکلتا ہے مشروب مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے ایک شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان اپنی ساری ترقی کے باوجود، جسے ہم نقلی شہد کہتے ہیں، وہ بھی شہد کی مکھیوں ہی سے بنوایا جاتا ہے، ذرا اس کے قریب گڑ اور شکر وغیرہ رکھ دی جاتی ہیں تو وہ جلدی سے وہ شہد تیار کر لیتی ہیں، لیکن بہرحال شہد کی مکھی ہی شہد تیار کر سکتی ہے۔ انسان ابھی تک کوئی فارمولہ ایسا نہیں بنا سکا جس سے وہ مختلف میٹیریل اکٹھے کر کے خود شہد بنا سکے۔ یہاں بار بار جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اس میں نشانی ہے، کبھی کسی کے لیے کبھی کسی کے لیے، یہ ایک پورا پروفائل ہے۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ قرآن مجید جا بجا کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، اس میں نشانی ہے شکر کرنے والوں کے لیے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کا تعلق انسان کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہے اور اس کے علم کے ساتھ ہے، اور تجربہ کیا ہے کہ جو موسٹلی جانے پہچانے صاحب علم لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز سو کالڈ، ان کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی۔ تو اگر اس پورے پروفائل کو سامنے رکھا جائے تو پھر مضمون بڑا واضح ہے۔ سب سے پہلے قوم یسمعون، سننے والوں کے لیے نشانی، آنکھوں والوں کے لیے نشانی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈیٹا کلیکٹرز ہیں، انسان کے کان اور انسان کی آنکھیں۔ پھر یہ ڈیٹا انسان کے دماغ میں جاتا ہے تو غور و فکر سے یا تفکر سے انسان اس کو پروسیس کرتا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 کا ایک اور سیٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار، صبر کرنے والے، جھیلنے اور برداشت کرنے والے، پرسویرنٹ لوگ، اسٹیڈ فاسٹ لوگ، not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں، صبر کرنے والے، جھیلنے اور برداشت کرنے والے، اور شکر ادا کرنے والے۔ ان دونوں کا پھر آگے مجموعہ ہے قوم یعقلون، سینسیبل لوگ۔ عقل کہتے ہیں باندھنے کو، یعنی وہ رسی جس سے عرب اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا اس کو عقال کہتے تھے۔ آج عرب اونٹ پر سوار نہیں ہوتا، لینڈ کروزر پہ، مرسیڈیز پر سوار ہوتا ہے، لیکن آج بھی اس کا کلچر جو ہے اس کی نشانی کے طور پر وہ عقال ان کے رومال کے اوپر ہوتا ہے۔ تو عقل وہ فیکلٹی ہے جس سے انسان اپنے جذبات کو باندھتا ہے۔ تو سینسیبل لوگ، یہ سینسیبل کون رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ آج ہم نے پڑھا کہ تصفیہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کا، اس کو جذبات پر کنٹرول دیا۔ تو وہ لوگ کہ جو اپنا یہ کنٹرول برقرار رکھتے ہیں، شکر گزاری سے کام لیتے ہیں، ہر محسن کا احسان مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی احسان مانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی کا تذکرہ فرمایا گیا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ ناحق پر ایمان رکھتے ہیں، ناحق کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں جو اختیار نہیں رکھتے کسی چیز کا بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ ہی انہیں کوئی استطاعت حاصل ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ تراشو، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اللہ تعالیٰ 2 اشخاص کی مثال بیان فرماتا ہے، ذرا ان کا کمپیریزن تو کرو۔ ایک وہ غلام کہ جو کسی قابل نہیں ہے، اور وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، وہ شخص کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی اس میں سے خرچ کرتا ہے۔
حل یستوون، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے، سارا شکر اللہ کا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم کے لفظی معنی جو ہیں وہ تو تعریف کے ہیں، لیکن قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے عربوں کے ہاں شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے، کلمہ الحمدللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ الحمدللہ، سارا شکر اللہ کا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے دو آدمیوں کی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، جن میں سے ایک گونگا ہے، لا يقدر علی شیء، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے آقا پر بھی بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں بھی جائے کوئی خیر نہ لائے، حل یستوی، کیا وہ، حل یستوی ہوا کیا وہ، ومن یامر بالعدل، اور وہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، برابر ہے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آیت نمبر 79 ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو کہ جو اپنے پر پھیلائے ہوئے فضا میں اڑ رہے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی انہیں تھامے ہوئے ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ یہاں ایک اور بات آ گئی کہ نشانیاں کس کے لیے؟ جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کے لیے کوئی نشانی نہیں، تو جو ماننے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ نحل کے اندر وہ مشہور آیت بھی آ رہی ہے جس کا کچھ حصہ ہم اکثر جو ہے وہ جمعے کے روز دوسرے خطبے کے آخر میں سنتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و احسان اور اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ان پر خرچ کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور منع کرتا ہے بے حیائی، برائی سے، والبغی، اور بغاوت سے، سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت قبول کرو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا کرو، اذا عاہدتم، جب تم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اور اپنی قسموں کو پورا کیا کرو باندھ دینے کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کَفِیلًا، جبکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اس پر نگہبان بنایا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے اس قول پر۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے اپنا سود کاتا پھر اس کو خود ہی تار تار کر دیا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے پر غالب رہے۔ انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے تمہیں آزماتا ہے۔ ولیبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ ایک یاد رکھنے کا سبق، ما عندکم ینفد، لوگو، اے انسانوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبۃ، تو ہم لازماً اسے ایک عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ہم ان کو ان کے اعمال سے بہتر صلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ بڑی اہم انسٹرکشن ہے قرآن مجید میں، جہاں بھی تعوذ کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کو کہا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے کہا گیا ہے۔ یہاں بھی نوٹ کیجیے گا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ نبی جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، یقیناً اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں پر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس کی پروٹیکشن طلب کریں گے تو پھر ہمیں شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 111، یوم یاتی کل نفس تجادل عن نفسہا،
جس دن ہر شخص اپنی طرف سے دفاع کرتے ہوئے، جرا کرتے ہوئے، پلیڈ کرتے ہوئے آئے گا، فتوفیٰ کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ ادا کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ پرانی بات ہے، جب استاد مکرم ڈاکٹر سارا احمد صاحب حیات تھے تو لاہور میں قرآن اکیڈمی فیصل آباد کا ایک ایشو تھا جس کے لیے ہم لاہور گئے تھے ہائی کورٹ کے اندر۔ وہ وقفہ تھا، ہم نے کہا اس وقت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو سلام کرائیں، تو ہم انجمن خدام قرآن فیصل آباد کے 3-4 ذمہ دار ہم ان کے یہاں چلے گئے۔ تو جا کر میں نے ان سے کہا کہ یہ کراچی کے حالات جو ہیں بہت خراب ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ کراچی جو ہے وہ تو اس آیت کا نقشہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جس کے رہنے والے ہر طرح سے امر اور چین میں رہتے تھے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور با فراغت رزق ہر طرف سے آ رہا تھا اس بستی میں، فکفرت بانعم اللہ، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقہا اللہ لباس الجوع، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی باتوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے پاکیزہ اور پاک، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یقیناً اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، اور یاد رکھنا میرا اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یہ جو ہمیشہ سے اللہ کی شریعت میں حرام چلی آ رہی ہیں چیزیں، ان کا پھر یہاں ذکر کر دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار، خون، خنزیر کا، سور کا گوشت، اور وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کی غیر اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہو، غیر اللہ کی نظر، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو کوئی بھی بالکل ناچار ہو جائے، جان نکلنے کو آ جائے اس کی، اسے اجازت ہے کھانے کی، لیکن کتنی، غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس کے دل میں بغاوت ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، اور نہ ہی وہ ضرورت سے زیادہ کھائے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس صورت کے آخر میں، اس کے آخری رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے انتہائی یکسوئی کے ساتھ فرما بردار تھے، ولم یکن من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ظاہر کا شرک کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، لیکن ایک ہے دل میں چھپے ہوئے شرک کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور سے پیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور سے ڈرنا، تو ہر قسم کے شرک سے پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، وہ اپنے رب کی نعمتوں کے انتہائی شکر گزار تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں ڈائریکٹ کیا صراط مستقیم کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ یقیناً آخرت میں بھی انتہائی نیکوں میں شامل تھے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کی طرف بھی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی یکسوئی اختیار کرنے والے ابراہیم ہی کے راستے کی پیروی کیجیے، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آخر میں دعوت کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمت، حکمت و دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور
دل نشین نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مجادلہ بھی کیجئے، ڈیبیٹ بھی کیجئے اچھے طریقے سے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور ہدایت پانے والوں کو بھی وہ خوب جانتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.